بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 8 شیئر کرنی ہیں۔ 8 سٹوریز وزیر اعظم کی اپنی ڈگری جعلی نکل آئی۔ دلچسپ ترین خبر ہے بھائی۔ اور ٹرمپ کی 4 کالیں آئیں، کسی نے سنی نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کے بارے اب حکومت کا موقف آ گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اگر کوئی 30 دن تک زیر حراست رہا تو وہ فارغ ہو جائے گا۔ گرفتار رہا، صرف سزا نہیں، 30 دن تک زیر حراست رہا تو وہ فارغ ہو جائے گا عہدے سے۔ اور سری لنکا کے سابق صدر گرفتار ہوئے ہیں 2-3 روز پہلے۔ بہت سارے لوگ آپ میں سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں گرفتار ہوئے ہیں۔ اور اسلام آباد پولیس کے SSP ٹریفک عہدے سے فارغ ہوئے، یہ کیا چکر ہے؟ وہ کیوں ہوئے؟ مکیش امبانی کے بیٹے انیل امبانی، ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے۔ وہ تو مودی کے بڑے یار ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ اور PTI کنفیوژن کا شکار ہے، اندرونی لڑائیاں ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ استعفے پہ استعفے آ رہے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بس جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے، جہاں گھنٹی کا نشان بنا اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے واٹر پروجیکٹ لگ رہے ہیں، آپ پیاسوں کو پانی پلائیں، اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگائیں، اور جناب سیلاب زدگان والوں کی بھی مدد کریں۔ آ جائیں بھائی۔ PTI عجیب و غریب کنفیوژن کا شکار ہے۔ 2-3 روز پہلے ہم نے سنا کہ جناب اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے استعفیٰ دیا، اور خبریں یہی آئیں کہ استعفیٰ علیمہ خان سے اختلافات کی بنیاد پہ دیا۔ علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ ہمیں الیکشن نہیں لڑنا، وہ کہہ رہے تھے کہ لڑنا چاہیے، بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ علیمہ خان نے کہا کہ چونکہ عمران خان نے کہا ہے نہیں لڑنا تو نہیں لڑنا۔ اس پہ ذرا تو میں ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی مبینہ طور پہ، اور انہوں نے استعفیٰ دیا۔ انہوں نے کہا میں نے وکالت چھوڑی ہے، کروڑوں روپے میں نے قربان کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان سے ملاقات ہو گئی، عمران خان نے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا، اب استعفیٰ انہوں نے واپس لیا۔ اب وہ جناب آج بہت سارے لوگ قائمہ کمیٹیوں سے فارغ، اور تو اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین تھے جنید اکبر صاحب، وہ بھی فارغ، یعنی استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے کہا کہ 2 چیزوں سے قائمہ کمیٹی، جتنی بھی قائمہ کمیٹی ہیں، آپ جو ممبر ہیں یا چیئرمین ہیں نکلیں وہاں سے، اور دوسرا آپ نے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو سر لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دیتے کہ آپ قومی اسمبلی سے بھی نکلیں، جیسے آپ نے ان کو پہلے نکالا تھا اسی طرح سے کہہ دیتے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بائیکاٹ کرو کیونکہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لگتا ہے پھر خان صاحب کو پتہ ہے بے ساری سیٹیں ہار جانی ہیں، خام خواہ لیجیٹیمیسی ان کو کیوں دیں؟ تو یہ والی صورتحال ہے بھائی۔ اور اسلام آباد پولیس کے SSP ٹریفک سید حیدر علی شاہ صاحب، وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ چونکہ اچھا یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ کہ آصف علی زرداری صاحب جا رہے تھے بحریہ ٹاؤن میں کسی سے ملنے کے لیے، محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب وہ جب وہاں پہنچے نا کھنا پل سے آگے اور وہ کرال چوک پہ، اور پھر اس سے آنورڈ وہ بحریہ کی طرف جانا تھا نا، تو وہ سیدھے چلے گئے۔ اس دوران وہ پھنس گئے ٹریفک میں۔ اب یہ آیا کہ بھائی ذمہ داری SSP ٹریفک تو تھے، ان کے ساتھ ایک ڈبل چارج تھا، ڈیول چارج، اس کو وہ سیکیورٹی کا بھی، تو سیکیورٹی کے انچارج بھی یہی تھے سید حیدر علی شاہ صاحب۔ تو جناب انہوں نے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے؟ وہ تو آدھا گھنٹہ ٹریفک میں پھنس گئے۔ انہوں نے کہا پریزیڈنٹ کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، ساتھ وزیر داخلہ بھی تھا، پورا کا پورا ان کا جو اسکواڈ تھا وہ آدھا گھنٹہ ٹریفک میں پھنسا رہا۔ تو ذمہ داری کس کی تھی؟ آخر انہوں نے ہی ڈائیورٹ کرنا تھا۔ اس وجہ سے شاہ جی کو فارغ کر دیا گیا، کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مکیش امبانی کے بیٹے انیل امبانی پہ بن گیا مقدمہ، اور انڈیا کی انویسٹیگیشن ایجنسیز نے مقدمہ بنا دیا۔ اور کیوں بنا دیا بھائی؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک، انڈیا کے اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی لین دین غلط کی ہے، اس وجہ سے بینک کو، اسٹیٹ بینک کو کوئی 29 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ٹھیک ہوگی، اتنا تو خیر ہماری گوگی کھا گئی ہے، فرق ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ان پہ مقدمہ ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو مودی کا بڑا گہرا یار ہے۔ اور سری لنکا کے سابق صدر کیوں گرفتار ہوئے بھائی؟ سری لنکا کے سابق صدر، یہ ابھی 2 دن کی بات ہے، وہ جناب ان پر یہ الزام ہے کہ وہ کیوبا سے واپس آ رہے تھے G77 اجلاس اٹینڈ کر کے، G77 اجلاس، یہ ڈیولپنگ کنٹریز کی ایک تنظیم ہے۔ تو وہ اجلاس اٹینڈ کر کے آ رہے تھے، اور ان کی بیوی
وہ گریجویشن اس دن ان کی گریجویشن کی کوئی تقریب تھی، فائنل گریجویشن یا پی ایچ ڈی جس کی بھی امریکہ میں، تو انہوں نے وہ وہیں سے امریکہ چلے گئے، اور ظاہر ہے جب اس وقت وہ صدر تھے تو جب وہ امریکہ گئے تو ان کے ساتھ سٹاف وغیرہ اور وہ بھی، تو انہوں نے کہا جی چونکہ یہ ان کا ذاتی فنکشن تھا اس وجہ سے وہ کوئی 1 کروڑ کا کتنے کا کہہ رہے تھے وہ نقصان ہوا اسٹیٹ کو، اس وجہ ہمارے ہاں دیکھیں، میں وہ دیکھ رہا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی کابینہ نے یوسف زائی صاحب ان کے علاج کے لیے 2 کروڑ روپے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کے علاج کے لیے، شوکت یوسف زائی صاحب ان کے علاج کے لیے 2 کروڑ منظور کر دیے۔ سری لنکا والا 1 کروڑ پہ فارغ ہو گیا، صدر گرفتار ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں تو کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی 30 دن تک زیر حراست رہا تو وہ فارغ ہو جائے گا۔ یہ ہم تو اپنا یہاں رونا روتے ہیں، اور پی ٹی آئی والے باقی بھی یہاں پہ گلہ کر رہے ہیں۔ وہاں پر جناب مودی سرکار نے وہ ایک بل لے آئے ہیں پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں، جس پہ شور بھی بڑا مچا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان کی اکثریت ہے تو وہ کروا لیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی پارلیمنٹیرین 30 دن تک صرف گرفتار رہا، زیر حراست رہا، تھانے پہ رہے، جیل میں رہے، اس کو یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی شرط ہے کہ اس کو کوئی سزا ہو جائے، کوئی عدالت سے اس کو سزا ہو جائے 2 سال کی، 5 سال کی، 2 منٹ کی، ٹھیک ہے، نہیں نہیں نہیں، اگر وہ 30 دن تک زیر حراست رہا تو وہ فارغ ہو جائے گا عہدے سے۔ اب اپوزیشن والے بڑا اس پہ شور کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمیں ٹارگٹ کرنے کی ایک پالیسی ہے، کیونکہ یہ ہماری جن صوبوں میں ہماری حکومتیں ہیں، کسی بہانے سے آپ گرفتار کر لو ان کو، اور پھر 30 دن رکھو اور پھر فارغ کر دو۔ تو ہم اپنا یہاں رونا رو رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں ذرا فیلڈ مارشل صاحب کی ایکسٹینشن پر حکومت کا موقف آ گیا جناب۔ حکومت نے کہا ہے کہ چونکہ ہم نے 5 سال کی ایکسٹینشن کا قانون پاس کر دیا تھا، اس لیے اب کسی قسم کی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب اپوزیشن والے یا پی ٹی آئی والے یا پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز وغیرہ یا ان کے صحافی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو پہلا نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ پہلے قانون کے مطابق ہوا تھا، اس وقت 5 سال والی ایکسٹینشن نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 3 سال والا چکر تھا، تو اس وقت نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا۔ اب چونکہ نوٹیفیکیشن کے بعد وہ قانون بنا ہے، اب دوبارہ نوٹیفیکیشن، تو کچھ لوگوں نے تو یہ بھی شوشہ چھوڑا، اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کچھ معلومات کی بنیاد پر، ٹھیک ہو گیا، کہ نواز شریف صاحب نہیں مان رہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو لا ہی منظور ہو چکا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرورت نہیں بھی ہے تو پھر نوٹیفیکیشن کر دیا جائے، اس سے کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نہ بھی کریں تو کوئی کیا بگاڑ لے گا، ویسے ہی ٹھیک ہے، وہ اپنا جاری رکھیں گے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اب آ جائیں جناب کہ وزیر اعظم کی اپنی ڈگری جعلی ہے، یار یہ بہت ہی زبردست قسم کا نا ایک خبر ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، آپ ایسے حیران رہ جائیں گے کہ وزیر اعظم کی اپنی ڈگری جعلی ہے، ماشاءاللہ۔ کون سے وزیر اعظم بھائی؟ مودی صاحب کی ڈگری جعلی ہے، ہاں، یہ مزہ آئے گا، ٹھیک ہو گیا نا آپ کو۔ کیسے؟ ایک اروند کیجریوال نے کوئی اعتراض کیا تھا مودی صاحب کی ڈگری پر، کوئی 2016 میں، ٹھیک۔ اب ان کو ریلیف ملا ہے کہ دہلی کی ہائی کورٹ نے ان کو کہا، اب آپ تھوڑا سا سوچئے گا صحیح، دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی جو مودی صاحب کی جو ڈگری ہے نا، وہ اب کچھ لوگ پہنچ گئے کہ بھائی وہ جو رائٹ آف انفارمیشن نہیں ہوتا، اس کے حق کے تحت کہا ہے کہ جی ہمیں فلاں یونیورسٹی سے نا اب وہ اس کی سارا کچھ گزٹ نکال کے دیں، ٹھیک۔ وہ کمشنر جو تھا اس نے اس وقت کا جو آرڈر پاس کر دیا کہ ٹھیک ہے، یونیورسٹی کو کہا کہ آپ ان کو نا پورا رزلٹ دے دیں اس سال کا 1978 کا جس میں انہوں نے گریجویشن کی تھی۔ وہ چلے گئے ہائی کورٹ نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ دیں، یہ پرسنل معاملہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا سر یہ پرسنل کیسے ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو جب گزٹ آتا ہے تو سارا چھپ جاتا ہے، تو اخبارات میں بھی گزٹ بھی آ جاتا ہے، خبروں میں بھی آ جاتا ہے، میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے، یہ کون سا پرسنل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو کوئی پرسنل نام ہے، آگے نمبر لکھے ہوئے ہیں، آگے یہ گریڈ لکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو انہوں نے کہا نہیں یہ پرسنل معاملہ ہے۔
अच्छा, मोदी साहब को रिलीफ मिल गया। ठीक, असल में मामला क्या था? मामला ये था कि 2016 में जब दिल्ली के जो साबिक वज़ीर आला थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मोदी की जो तालीमी डिग्री है ना वो जाली है। उस वक़्त बीजेपी के सदर और मौजूदा मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मोदी की दस्तावेज़ात दिखा दी कि लें जी, ये है उसकी बैचलर की डिग्री और ये है उसका मास्टर डिग्री। ठीक हो गया, उन्होंने दिखा दिया। उन दस्तावेज़ात के मुताबिक मोदी ने बैचलर किया था 1978 में, बीए पास किया। लेकिन अच्छा, अब बड़ी मज़े की बात है, 1978 में उन्होंने बीए पास किया और अमित शाह ने जो डिग्री सामने रखी थी ना, जो सोशल मीडिया पर भी आई थी, उसके मुताबिक जो फॉन्ट इस्तेमाल हुआ ना वो 1992 के बाद वाला था। ज़रा सोचिएगा सही, यानी मोदी ने डिग्री की 1978 में और जो उस पर अंग्रेज़ी लिखी हुई थी डिग्री पर, उसका जो फॉन्ट था वो 1992 के बाद वाला था। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, और यार वो दिलचस्प बात ये है कि आज तक किसी बंदे ने, वहाँ सारे लोग कह रहे हैं कि आज तक किसी बंदे ने दावा ही नहीं किया कि जी मैं मोदी का क्लास फेलो हूँ। ठीक हो गया, किसी बंदे ने दावा नहीं किया कि मैं मोदी जी का क्लास फेलो हूँ। मैंने ये पढ़ के कहा, मैंने कहा काश हमारा शेख रशीद उधर होता, कसम से वो कहता कि मैं मोदी के साथ फलां गोल्डन कॉलेज में पढ़ा हुआ था। तकरीबन आज से मैं देख रहा था कि 5-6 जितने भी आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा मैं इसके साथ भी पढ़ा हुआ हूँ, मैं इसके साथ भी पढ़ा हूँ, ये मेरा जूनियर था तो मैं इसका सीनियर था, ये मेरा सीनियर था और ये मेरी क्लास में बैठता था, फलां चीफ जस्टिस भी मेरा क्लास फेलो था। आपको पता है ना, शेख रशीद साहब जिनको इमरान खान ने शीदा टली कहा था। और बड़ी मज़े की बात बताऊं कि मोदी की एमए की जो डिग्री है ना वो भी बड़ी मुतनाज़ है भाई। एमए की डिग्री, उनकी डिग्री किस में है? उस डिग्री पे लिखा हुआ है एंटायर पॉलिटिकल साइंस। और माशाल्लाह ये गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने ली 1983 से, उसके ऊपर लिखा हुआ है एंटायर पॉलिटिकल साइंस। अब सारे एजुकेशनिस्ट सर पकड़ के बैठ गए हैं कि यार ये कौन सी साइंस है। अब पॉलिटिकल साइंस तो हमने सुना हुआ है, लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या बला है। आ जाए जनाब आखिरी खबर पर, और वो खबर ये है कि ट्रंप की, अब ये जर्मन अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की 4 कालें आईं अभी पिछले अरसे के दौरान, ख़ास तौर पर पाक इंडिया की झड़प हुई थी, इसके बाद ट्रंप की 4 कालें आईं, लेकिन ट्रंप की 4 कालें आईं लेकिन मोदी ने वो कॉल्स अटेंड नहीं की। मोदी को गुस्सा है कि पाकिस्तान की वो क्यों तारीफ़ कर रहा है, वो हमारे त्यारे गिराने की क्यों बात कर रहा है, और वो जनाब उसमें जो है ना, और साथ ही हम पे टैरिफ क्यों लगा दिया, और इस तरीके से तो वो कहने। और अच्छा, ये दावा जर्मन अखबार ने किया है। ठीक हो गया ना, जर्मनी के एक अखबार ने किया है, और उन्होंने कहा है कि मोदी के पास ट्रंप की 4 कालें आई लेकिन मोदी ने सुनने से इनकार कर दिया। टैरिफ से मुझे याद आया कि ट्रंप ने धमकी लगाई है चीन को कि मैं तुम पर 200% टैरिफ लगा दूंगा। क्यों? अब पिछले दिनों लोग कह रहे थे ना कि यार ये कैसे कि ट्रंप मोदी पर लगा रहा है, इधर उधर लगा रहा है, चाइना पर क्यों नहीं लगाता, तो उनको मफाद था। अब वो चीन, आपको पता है ना, उसके पास भी गुर हैं, उसके पास भी बहुत तगड़ा अपना मुकदमा है, और उसके पास भी ट्रंप की दुखती रग है। तो ट्रंप ने कहा कि या तो हमें मकनातीस दो, हैं, समझ आ गई ना, वो रेयर अर्थ मेटल्स वो भी दो, मकनातीस दो। अगर हमें आप नहीं दोगे और उनकी सप्लाई ज़्यादा कम की और रोकी तो फिर हम आप पर 200% टैरिफ लगा देंगे। हमारे पास भी हथियार है, हमने आप पर 200% टैरिफ लगाया तो कोई आपके साथ कारोबार नहीं करेगा। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना कि ट्रंप को वहाँ से मायूसी हो रही है, उनको हर कीमत पर रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, उनको हर कीमत पर ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये चाहिए हर सूरत में। ये मादनियात हैं, ये जो मकनातीस हैं, ये क्योंकि इसलिए कि उन्होंने इसी से तो जहाज़ बनाने होते हैं,
उन्होंने ये रेयर अर्थ मिनरल से तो फ्रिज बनाने होते हैं, गाड़ियां बनानी होती हैं, उन्होंने मोबाइल बनाने होते हैं, उन्होंने मिसाइल बनाने होते हैं, उन्होंने हथियार बनाने होते हैं, उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं। अगर ये चीज़ें उनको नहीं मिलती तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी। ट्रंप ने इसी वजह से समझदारी से काम लेते हुए रेयर अर्थ मेटल वहाँ उनसे मुआहदा किया। किन से? यूक्रेन से भी। अब वो हमसे भी वही मुआहदा करना चाह रहा है या कर लिया है, हमें तो नहीं पता। अब वहाँ से वो भी निकालना चाह रहा है कि हम बलूचिस्तान से भी निकाल के ले जाएं। लेकिन एक मामला है, इस वजह से अभी तक वो ट्रंप को वो धमकियां दे रहा है, क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ना, वो 60 से 70% पूरी दुनिया में चाइना में पैदा होते हैं और 80 से 90% चाइना में रिफाइन होते हैं। तो अब उनको तो रिफाइंड चाहिए, ठीक है, उनके अपने पास तो उसको रिफाइन करने का शायद इतनी कैपेबिलिटी ना हो। इस वजह से वो चाइना को धमकी दे रहा है कि हमें मकनातीस और रेयर अर्थ मिनरल्स दो, वरना हम आप पर 200% टैरिफ लगा देंगे। अब ये लड़ाई कहाँ जाती है देखते हैं।